کہ دنیا میں اور افریقہ کی غربت کی سرزمین میں ایک ایسا انسان جس کو افریقہ کا آیت اللہ خمینی آج کہتے ہیں، جس کو آج افریقہ کے مسلم ممالک کا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ کون سا نوجوان ہے جس نے افریقہ کے مسلم ممالک کی تقدیر کو بدل دیا ہے؟ وہ کون سا نوجوان ہے جس نے پوری دنیا میں کم عمر میں صدارت کا عہدہ سنبھال کر پوری دنیا افریقہ اپنے ملک کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا کر دیا ہے؟ وہ کون سا نوجوان ہے جس نے اسلامی انقلاب برپا کرنے کے ساتھ ہی دنیا کے تمام ظالم کفار کو للکارا ہے؟ وہ کون سا نوجوان ہے جس نے صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی یہ کہا کہ میں حبشیوں حضرت بلال حبشی کا غلام ہوں اور ظالم کے سامنے ڈٹنا اور ظالم کا بہادری سے مقابلہ کرنا جانتا ہوں؟ وہ ہے برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تروڑے۔ جی جناب، میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ آج کا میرا ویلاگ ابراہیم تروڑے کے بارے میں ہی ہوگا۔ ابراہیم تروڑے کون ہے؟ ابراہیم تروڑے برکینا فاسو یہ ایک افریقہ کا ملک ہے جو کہ مالی کے ساتھ ہے۔ یہ 1960 میں جب فرانس نے نو بادیاتی نظام کے تحت اس ملک پر قبضہ کیا اور 1965 میں اس ملک کو آزادی ہوئی تو فرانس نے اس ملک کی فوج پر اپنے قبضہ جمایا اور امریکہ سمیت تمام امریکی پراکسیز نے برکینا فاسو کے جو غریب لوگ ہیں ان کو استعمال کیا اور ان کی معدنیات کو لوٹا اور لوٹ کر کبھی دہشت گردی کے نام سے کبھی کسی اور کے نام سے وہاں پہ وہ خانہ جنگی کرتے رہے۔ لیکن جب ظلم کی انتہا برکینا فاسو میں اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا نوجوان جس کو برکینا فاسو یعنی افریقہ کا قائد اعظم بھی کہتے ہیں یا افریقہ کا آیت اللہ خمینی بھی کہتے ہیں، وہ ہے ابراہیم تروڑے۔ جی میرے معزز سامعین کرام، جب ابراہیم تروڑے نے یہ ایک ایسا عاشق رسول حکمران ہے، اس نے جب صدارت کا عہدہ سنبھالا تو اس نے لفاظ یہ واضح طور پہ اس کے آج بھی لفاظ موجود ہیں ان کی اپنی زبان میں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور میں ظالم کے سامنے کھڑا ہونا اور ظالم کے سامنے ڈٹنا بھی جانتا ہوں اور ظلم کے خلاف لڑنا بھی جانتا ہوں۔ جی ناظرین، اس ابراہیم تروڑے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ تقریباً 30 سے 32 سال کی عمر میں یہ افریقہ کے ایک اہم ملک برکینا فاسو کا صدر تعینات ہوا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم تروڑے یہ اس کی پیدائش یہ 1988 میں برکینا فاسو کے ایک مغربی علاقے میں یہ پیدا ہوا جسے برڈاوو کہتے ہیں، اور اس علاقے میں یہ پیدا ہوا اور اس نے 2009 میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد 2009 میں برکینا فاسو آرمی میں اس نے بطور سولجر جو بطور اینٹی ایئر کرافٹ حصہ لیا اور اس کے بعد آرمی کو جوائن کرنے کے بعد اس نے 2009 میں پہلا یونائٹڈ نیشن کا امن مشن پیس امن مشن میں اس نے بطور انفنٹری کور میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور مالی میں جو جنگ ہوئی، جو خانہ جنگی ہوئی، اس میں امن کا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد یہ ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک کی اس وقت کی جو حکومت تھی 2009 کو، وہ بالکل امریکہ کی اور کفر کی وہ غلام تھی،
اور مسلمان انہیں کے نیچے جو براسط کا فاسقوں کے مسلمان تھے وہ ان کے نیچے وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا اور دوسرے ٹائم کا نہیں ملتا تھا۔ براسط کا فاسقوں کی جو مسلمان تھے ان کے یہ حالات تھے، غربت کی یہ حالت جب اس نے ابراہیم تروڑے نے دیکھی تو اس نے جنوری 2022 میں اپنے فوج کے جو جرنیل تھے، فوج کے جو صدر تھے اس وقت، اس کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کر دی، اور جنوری 2022 میں فوجی بغاوت کرنے کے بعد جو کاربروائے وہ اس وقت 2022 میں کاربروائے یہ فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور یہ ملک کا صدر بھی تھا، اور اس کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور 30 ستمبر 2020 میں اس نے سول جو وزیر اعظم یعنی کہ جو جمہوری حکومت کا بھی وہاں پہ خاتمہ کر کے 30 ستمبر 2022 کو ابراہیم تروڑے نے براسط کا فاسقوں کا جو حکومت سنبھالا۔ جب حکومت سنبھالتے ہی عہدہ سردار سنبھالتے ہی براسط کا فاسقوں نے تمام جو کفر کے ممالک تھے، جو تمام کفر کے ممالک ان کے تمام امبیسڈر کو ملک بدر کیا، تمام مسلمان کفر ممالک کے ساتھ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور فرانس کو ملک بدر کیا۔ تمام ان ممالک کو جو غزہ میں مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ دے رہے تھے، ان تمام ممالک کو اپنے ملک میں انٹری ان کی بند کر دی، اور ان تمام ممالک کے براسط کا فاسقوں میں اس نے جو امبیسڈر تھے ان کو ملک بدر کر کے اور پوری کفر کو للکارا کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو ترقی دے کر انشاءاللہ ہم ظالموں کے خلاف لڑیں گے، ہم ظالموں کے خلاف مظلوم مسلمانوں کا حساب لیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے وہ براسط کا فاسقوں کے صدر جو ابراہیم تروڑے ہیں، جنہوں نے عہدہ صدارت میں یہ بات پھر دوبارہ دہرائی کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، اور میں حضرت بلال حبشی کا بھی میں ادنا غلام ہوں، اور میں حضرت بلال حبشی کی طرح ظالم کے سامنے ڈٹنا جانتا ہوں، کلمہ حق بیان کرنا جانتا ہوں۔ جی ناظرین، ابراہیم تروڑے نے جب اقتدار سنبھالا تو ابراہیم تروڑے کا اقتدار سنبھالتے ہی ابراہیم تروڑے نے 1 سال کے اندر براسط کا فاسقوں کو ایک غریب ملک سے اٹھا کر اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے اس ملک کو جو ہے وہ بلندیوں تک لے کے گیا، اور اس ملک میں اس نے ابراہیم تروڑے نے کیا کیا، اپنے ملک میں کسانوں کو ٹریکٹر دیے، کسانوں کو وہ زرعی سامان وہ تمام حکومت کی طرف سے فری دیا، کسانوں کو ترقی کے لیے وہ تمام سہولیات دیں جو ان کے لیے ضروری تھیں، اور اس کے بعد ٹماٹر اور زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے ابراہیم تروڑے نے وہاں پہ مفت پلانٹ لگوائے، اور اس کے بعد ابراہیم تروڑے نے براسط کا فاسقوں کے مسلمانوں کے لیے سونے کے کارخانے لگائے، کیونکہ براسط کا فاسقوں میں جو 90% دنیا کا وہ سونا موجود ہے، اور وہ اس نے تمام سونے کے پہاڑوں کو اپنی سرکاری تحویل میں لے کر ابراہیم تروڑے نے وہاں پہ اپنے ملک میں جو ہے وہ کارخانے لگائے سونے کے، اور سونے کا کارخانے لگا کر ملک میں بے روزگاری کو ختم کیا، اور ٹماٹر اور دیگر جو جناس ان کے پروسیسنگ کے جو ہے وہ یونٹ لگائے، اور ابراہیم تروڑے نے روس کے ساتھ معاہدات کر کے پاکستان کے معاہدات کر کے براسط کا فاسقوں میں اپنے دفاعی ایٹمی پاور پلانٹ لگائے جو ابھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ایٹم بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد چین کے ساتھ مل کر ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک میں سولر پلانٹ لگائے، اور سولر پلانٹ لگانے کے بعد ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک کے لیے اہم کام کیا، اور عالم اسلام کے لیے ابراہیم تروڑے نے تمام افریقی ممالک کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ابراہیم تروڑے نے عالم
عالم کفر کو یہ للکارا کہ مسلمانوں پر جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی بھی کافر ملک، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو ابراہیم تروڑے اور اس کی جو قیادت ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہوگی، ان کے خلاف ہمیں جو وہ جہاد کرے گی۔ یہ ابراہیم تروڑے یہ مسلمانوں کا آج جو افریقہ کے مسلمانوں کا آیت اللہ خمینی بھی اسے کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہی اس کو ابراہیم تروڑے کو افریقہ کا سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے تمام حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کفر کی چالوں سے نکل کر، کفر کی غلامی سے نکل کر ابراہیم تروڑے کی طرح یا آیت اللہ خمینی کی طرح کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں اور للکاریں کفر کو، اور اسی طرح جس طرح ابراہیم تروڑے نے ایک کفر کے سامنے ڈٹ کر ایک عالمی مسلمانوں کا لیڈر ہونے کی پہچان کرائی اور برانسج کا فاسکو ملک کا اپنا نام روشن کیا، اسی طرح ہمارے حکمران اور سیاستدان اور جرنیل بھی اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے کو جہاد کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، اور جہاد اس مسئلے کا حل ہے۔ اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور دوسری جگہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو لہذا ہمیں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اسرائیل کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، اور جیسا کہ ابراہیم تروڑے وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، ہم اس کی زیر قیادت ڈٹنا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچا سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بندہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے گا اور اس کے خلاف لڑے گا نہیں، جدوجہد نہیں کرے گا، تو کل اللہ رب العزت اس کا حساب و کتاب، اس کا جو امتحان وہ ظالموں میں سے ہی لے گا۔ تو لہذا ہمیں اپنی قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، ہمیں مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ابراہیم تروڑے کو نمونہ سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک میں بھی لوگوں کے درمیان بے روزگاری ختم کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمارے تمام سیاستدان لیڈران سے گزارش ہے کہ وہ ابراہیم تروڑے سے سبق سیکھیں۔ ابراہیم تروڑے نے جب عہدے صدارت سنبھالا تو اس وقت اس کا ملک خانہ جنگی کا شکار تھا اور ان کی معیشت بالکل بہت کمزور تھی، لیکن 2 سال کے اندر اس نے پورے ملک کو جو تقدیر کو بدل ڈالا۔ آج وہی برانسز کا فاسکو ہے جو کہ افریقہ سمیت دیگر یورپی ممالک کو قرضے بھی دے رہا ہے۔ تو یہ ابراہیم تروڑے نے جو وہاں پہ معاشی معاشرتی اقتصادی انقلاب برپا کیا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ابراہیم تروڑے کے بیانات کی وجہ سے اور اس کے عمل کی وجہ سے آج پورا کفر ابراہیم تروڑے سے ڈر رہا ہے، اور کیونکہ ابراہیم تروڑے ایک سچا مسلمان ہے، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی حکومت کو بھی اسلام کے مطابق چلا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے بھی حکمران اس طرح کے حکمران ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو میرا پچھلا ویلاگ تھا پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ اس نام سے، اور انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس ویلاگ پر جو سن کے جن میرے سبسکرائبر نے، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے مجھے بہت اچھے کمنٹ دیے اور میری صلاح کی اور میرے ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے پیش کی، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو بھی میرے چینل علی رضا لبیک والا میں جو بھی ویڈیوز ہیں
ان کو واچ کریں اور میرے چینل علی رضا لبیک والا کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، یہ کام خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جی ناظرین، میں آپ سے بہت زیادہ جو خوش ہوں، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور اگلے جہاں میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔